مطلب یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے کلام سے اپنا تعلق کا مطلب ہے اللہ سے تعلق کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اس قرآن مجید سے اور اللہ سے ہم مضبوط سے مضبوط تر رکھتے چلے جائیں۔ چنانچہ قرآن مجید یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید سے ہی متعلق ہیں، تو آج کی میری گفتگو انشاءاللہ اسی کے ضمن میں ہوگی۔ تو جو آیت میں نے پڑھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض ہے، امراض کی شفا ہے۔ یعنی موعظت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے واعظ ہم کہتے ہیں نا اکثر، یعنی نصیحت، واعظ و نصیحت۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ چیز بھیجی ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید دراصل کیا ہے، ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، ایک نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز ہے کہ جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اس کے اندر۔ انسان کو مرض لاحق ہوتا ہے، امراض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض تو وہ ہے جو ظاہری مرض ہے، جیسے کسی کو بخار آ گیا، کسی کو کھانسی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، اور ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کا ہم علاج کرواتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ایک بیماریاں وہ ہیں جو باطنی بیماریاں ہم جس کو کہیں گے کہ یہ تو ظاہر تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ بسا اوقات جو ہے ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ بیماریاں اندر کا اندر ہم کو کینسر کی طرح کھاتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت نکل جانے کے بعد جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ارے مجھے تو یہ بیماری لاحق ہے۔ وہ بیماریاں کیا ہیں دوستو؟ وہ بیماریاں ہیں جیسے کسی کو حسد ہے، کسی کو جلن ہے، کسی کو تکبر ہے، غرور ہے، اور کسی کو جو چغلی کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کی بیماری ہے۔ یہ بیماریاں ایسے ہیں کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ دھیرے دھیرے جو ہے دلوں کو کھا جاتی ہیں ایک طرح سے۔ تو چنانچہ ان بیماریوں کی شفا اللہ نے فرمایا، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں، اس کی شفا قرآن مجید ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں تو ہماری ان بیماریاں ہمارے دلوں سے یہ دور ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے دلوں کا علاج ہے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور جو اسے قبول کر لیں اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اس کو اگر ہم قبول کرتے ہیں اور اس کا قبول کر کے ہم جو ہے اس پر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، کہ جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہ وہ آیت ہے دوستوں کہ جس میں قرآن خود قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نصیحت ہوں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے دلوں کی امراض کی شفا ہے، اور قرآن ہمارے لیے رحمت ہے۔ اب آئیے کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید ہی سے کہ قرآن اپنے بارے میں خود کیا کہتا ہے۔ سورہ عبس میں قرآن فرماتا ہے کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے کہ جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے وہ کیا ہے؟ وہ یوں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہاتھوں میں موجود رہتے ہیں یعنی عرش پر کہ وہ بالکل جو ہے مکرم اور جو ہے بہت ہی پاکیزہ ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں میں ایک کلام پاک اوپر رہتا ہے اللہ کے پاس عرش پر، اور معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں جو ہے کتاب رہتی ہے۔ تو دوستو اس کتاب کو کوئی معمولی کتاب ہم نہ سمجھیں، یہ کتاب تو وہ کتاب ہے کہ ایک جگہ اور فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، اور رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب انہیں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بہت بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، اور مطہرین کے سوا یعنی جو پاک صاف جو لوگ ہیں وہی اس کو کیا کرتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کتاب مکنون کہا گیا ہے میرے عزیز دوستو۔ مکنون آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ مکنون وہ چیز ہے
کہ جو چیز ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بڑے غلافوں میں، بڑے پردوں میں رکھتے ہیں. جتنی چیز ہم کو زیادہ عزیز ہوتی ہے اتنی اس کو پردوں میں، غلافوں میں رکھتے ہیں. خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا زیورات ان کو بڑی محبوب اور بڑی ان کی محبوب چیز ہوتی ہے، اور وہ زیورات کو کیسے رکھتے ہیں، وہ کسی ایک ڈبی میں ہوگا، پھر وہ ڈبی ایک کسی پاؤچ میں ہوگی، پھر وہ پاؤچ جو ہے کسی ایک لاکر میں ہوگا، اس پہ لاک پڑا ہوا ہوگا. تو جو چیز ہم کو جتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں اتنا اس کو غلافوں میں محفوظ رکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی قرآن کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی جو ہے کہ اللہ کے پاس پاکیزہ عرش پر جو ہے پاکیزہ غلافوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. یہ وہ کتاب ہے. الا یمسہ الا المطہرون، جس سے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا ہے. یعنی ایسے غلافوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی پسندیدہ یہ چیز ہے، تو اس کو اللہ نے بڑے غلافوں میں رکھا ہوا ہے. تو پھر اس کو صرف مطہرین ہی جو ہے پاک صاف جو ہیں وہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. وہ تنزیل من رب العالمین کے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے. سورہ بروج میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اور فرماتے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. یعنی عرش پر جو لوح محفوظ ہم جس کو سنتے ہیں اکثر، جس میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ وہاں رکھے ہوئے ہیں اور وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو عزیز دوستو، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ خود اپنے ہاتھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہمیں بطور رحمت ہم پر نازل کیا ہے. اب آئیے ہم ان دونوں آیتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ خطاب آپ دیکھیں کہ یا ایھا الناس سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اے لوگوں، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا جو ختم ہو رہی ہے آیت وہ ہو رہی ہے رحمۃ للمؤمنین، مومنین پر آ کر ختم ہو رہی ہے. ایک بڑا لطیف نقطہ ہے اس کے اندر. مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اور اگر تم اس کو ٹھکراتے ہو تو تم مومن تو نہیں ہو سکتے، تم کچھ اور ہوں گے لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے، اور فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے. اللہ نے دوسری جگہ اور جگہوں پر کہا ہے کہ تم جو ہے فاسق ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہو سکتے. تو عزیز دوستو، قرآن مجید جو ہے اپنے آپ کو ہدایت کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے کیا ہے، وہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور جیسے اس میں کہا گیا کہ ابتدا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بات شروع ہوتی ہے اور مومنین پہ ختم ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ جو ہے اگر آپ اس کو ہدایت نہیں مانتے، اگر آپ اس کو رہنمائی نہیں مانتے، اگر آپ اس کو جو ہے نصیحت نہیں سمجھتے، تو پھر کیا معلوم ہے کہ آپ جو ہے مومنین میں نہیں شمار ہو سکتے. کیونکہ مومنین تو وہی ہیں جو اس کو رحمت سمجھتے ہیں، اس کو شفاعت سمجھتے ہیں، اس کو ہدایت سمجھتے ہیں. اگر یہ ہم نہ سمجھیں گے تو لازم بات ہے کہ پھر ہم جو ہے مومنین میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ جہاں پہلا پارہ سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ہدایت کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار استعمال کرتے ہیں. اور ایک جگہ ھدی للناس بھی کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کہا گیا ہے. لیکن یہ ہدایت کب ہے دوستو؟ جیسے میں نے ایسا عرض کیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں اور قبول کریں تبھی ہدایت ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں تبھی ہدایت ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو ابو جہل بھی سنتا تھا قرآن کو. ابو جہل بھی قرآن کو سنتا تھا لیکن اس نے قبول نہیں کیا. ابو لہب بھی سنتا تھا، اور ابو لہب تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی، اور پڑوسی بھی ایسا پڑوسی کہ صرف ایک دیوار حائل ہے بیچ میں. لیکن آپ دیکھیے اس نے قبول نہیں کیا، حالانکہ صاحب قرآن اس کے بازو دیوار کے ایک طرف ہیں اور وہیں پر قرآن نازل ہو رہا ہے. یعنی کتنا منحوس، کتنا بدبخت آپ سوچیں کہ جو ہے اس نے اس قرآن کو جو ہے اس نے قبول نہیں کیا اور اس کو جو ہے اس کا انکار کیا. تو عزیز دوستو، قرآن کو قبول کر کر اس کو پڑھنا، اس کو ہدایت سمجھ کر پڑھنا یہ شرط ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے. یہ تو خود قرآن تو ان کی زبان میں نازل ہو رہا تھا. ابو لہب اور ابو جہل کو تو سمجھنے میں بھی مشکل نہیں تھی کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. ان کی زبان اور صاحب قرآن موجود، صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود موجود، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اس کو نہیں مانا. اور کیا ہوا کہ بدبخت جو ہے جہنمی ہو کے مرا. تو معلوم ہوا دوستوں کہ قرآن کو ہدایت اور رحمت سمجھ کر پڑھا جائے تبھی اس قرآن سے ہم
صحیح معنی میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو کہی گئی دوستوں کہ اس میں رحمت ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور رحمت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تو پوری اشیاء پر پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات کی پوری چیزوں پر اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ بات بھی، کہ وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر اس کے 100 حصے کر دیے جائیں تو اس کا جو ایک حصہ ہے وہ ایک حصہ صرف اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی اس دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں، انسانوں کی آپس کی جو محبتیں ہیں، جو ایک دوسرے سے رحمت کا جو ہے تقاضا ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انسان تو چھوڑیے جتنی مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر صرف ایک حصہ اللہ کی رحمت کا آیا ہے، باقی 99 حصے تو اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ کیا محبت ہوتی ہے اس کے اپنے بچے کے تئیں۔ پوری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو اکٹھا کر لیں، اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کی، چرند پرند کی، ان کے بھی مائیں ہیں، وہ ماؤں کی محبتیں اکٹھا کر لیں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ کی رحمت کے 100 میں سے 1/100 حصہ ہے کہ پوری رحمتوں کو ایک جگہ کر لیں۔ تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اور عزیز دوستو، یہی رحمت کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہی رحمت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا کہ آپ پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو صاحب قرآن بھی رحمت، اور جس پر نازل کیا جا رہا ہے قرآن وہ بھی رحمت، تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو گویا قرآن بھی جو ہے رحمت ہے اور صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اس چیز کا کہ اللہ نے کتنا بڑا فضل ہم پر کیا ہے اس قرآن مجید کو نازل فرما کر۔ انسانوں کے پر اللہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ہم اس کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں کہ اس کو کہا گیا کہ یہ نصیحت ہے، یہ رحمت ہے، یہ پورے دلوں کی شفا ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور ہدایت اس کے اندر موجود ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو کیا چیز ہے آپ غور کریں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، بہت بڑا انعام ہے انسانیت کے اوپر اللہ کا، قرآن مجید کا۔ تبھی تو آگے فرمایا گیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، جس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، یفرحوا، یعنی خوشی مناؤ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے کہ ایسی اہم عظیم چیز اللہ نے ہم کو بھیج دی ہے، ہمارے پاس بھیج دی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے خوشی منانے کی چیز ہے۔ اب جانتے ہیں ہم کو جب کبھی جو ہے ہماری نوکری کے اندر، جاب کے اندر ہمارے باس جو ہے کہ اگر ہم کو تھوڑا سا جو ہے انکریمنٹ دے دیں یا تھوڑا سا ہمارا جو ہے پوزیشن بڑھ جائے، ہم جو ہے اسسٹنٹ مینیجر بن جائیں یا مینیجر بن جائیں، تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے نا۔ تو ٹھیک اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے خوشی کا معاملہ ہے کہ یہ چیز جو ہم نے تم کو بھیجی ہے، اس پر تو تم کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو ایسی عظیم چیز ہے، اس پر تو خوشی منانی چاہیے۔ اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو لوگ سمیٹتے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے جو دنیا میں سمیٹتے ہیں لوگ۔ کیا سمیٹتے ہیں دنیا میں لوگ؟ دنیا میں لوگ سمیٹتے کیا ہیں؟ اپنی آل اولاد کو سمیٹتے ہیں، اپنے مال کو سمیٹتے ہیں، اپنی آرام اور آسائش کو سمیٹتے ہیں، اپنی شہرتوں کو سمیٹتے ہیں، اپنی عزتوں کو سمیٹتے ہیں، اپنے عہدوں کو سمیٹتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان سمیٹ سکتا ہے، آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں سمیٹنے کے بارے میں، ان سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر چیز ہے۔ تو دوستو یہ کب بہتر ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ جب تک ہمارا ایمان اس پر پختہ نہ ہو جائے، ہم جو ہے اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو صرف ہمارا جو ہے اس کے ساتھ ایمان ہو، بلکہ ایک اور بات میں اب آپ سے جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اتنی اہم چیز اللہ نے نازل کی،
اتنی زبردست چیز نازل کی جس کو خود اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو خوشی منانی چاہیے. اب ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ یہ دراصل جو ہے بہت اہم چیز ہے جس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم کو، اس نعمت کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. وہ مولانا خیر آبادی کی ایک نظم ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں بالکل انہوں نے ایسی عکاسی کی اس نظم کے اندر جو بالکل صحیح نظر آتی ہے کہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ جب ہماری بچی نکاح ہو کر ودا ہوتی ہے تو ہم ان قرآن کے پیجز کو اس کے سر پر ہلاتے ہیں ایسے تاکہ قرآن کی ہوا اس کے سر کو لگے اور جو ہے وہ اس گھر سے جب ودا ہو تو وہ ایک اچھے خوشحال ماحول میں چلی جائے. یا پھر اگر ہم کرتے ہیں تو اسی قرآن کو ایک اچھے سے جزدان میں رکھ کر اس بیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے جہیز میں ہم دے دیتے ہیں. اور ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں اوپر طاق میں ایک بہت اچھی جگہ سجا کر رکھ دیتے ہیں. اور اگر ہمارے ساتھ ہمارا کچھ اور اس کے ساتھ رویہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ آیتیں کچھ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو لکھتے ہیں کاغذ پر یا تشتری پر اور اس پر سے پانی بہا کر وہ پانی کو ہم پی لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اپنے پیٹ میں سمو لیا ہے. یہ ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ. اور اگر بہت کچھ ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارے قریبی رشتہ دار جو بالکل جان کنی کے عالم میں آ جاتے ہیں، جب وہ اپنے آخری لمحات میں ہوتے ہیں تو ان کے سرانے یا ان کے بازو بیٹھ کر ہم قرآن مجید یا سورہ یاسین جو ہے ہم زور سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور اگر ہم کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں تو زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ جو ہے اگر اس بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، میں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیتا ہوں اور میں روزانہ قرآن مجید کو پڑھوں گا. اور وہ جو ہے قرآن مجید کسی استاد کو رکھ کر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. عزیز دوستو، یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہمارا رویہ ہے میکسیمم قرآن مجید کے ساتھ میں. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں دوستو، یہ قرآن کی پہلی منزل ہے. قرآن کے اور بھی منازل ہیں جن کو ہم کو طے کرنا ہے. قرآن کو پڑھنا یہ تو بہت ضروری ہے. قرآن کی تلاوت ہر شخص، ہر فرد کو آنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ تو نہایت ضروری ہے، تو ہر ایک کو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ 3 الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی جو ہے نیکیاں کمانے کا یہ ذریعہ ہے. تو قرآن مجید کو جو ہے ہمیں روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے، روزانہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم پھر اس کو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک معمول بنا کر پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کو 1 ہفتے میں پڑھ لیجئے یا 2 ہفتوں میں 15 دن میں پڑھ لیجئے یا اس سے کچھ 1 مہینے میں پڑھ لیجئے یا اس سے کچھ اور زیادہ وقت لے لیجئے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ پڑھیے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو 30 حصوں میں پاروں میں تقسیم کیوں کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اگر روز ایک شخص 1 پارہ پڑھتا ہے تو 1 مہینے میں کم سے کم وہ ایک قرآن کی پوری تلاوت کر سکتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت نہایت ضروری ہے. ہم 1 پارہ نہ پڑھ سکیں تو آدھا پارہ کم سے کم پڑھیں. آدھا پارہ نہ پڑھ سکتے ہیں تو پاؤ پارہ تو کم سے کم پڑھیں، لیکن پڑھیں، روز پڑھیں. یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا اس کا ڈیمانڈ ہے قرآن مجید کا کہ اس کو تلاوت کی جائے. کیونکہ دوستو قرآن مجید کی تلاوت یہ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے شامل تھا. قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے وہ قرآن کو پڑھیں. تو یہ تو جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پہلا مرحلہ تھا. قرآن مجید کو روزانہ تلاوت کرنا یہ سب سے پہلا تقاضا ہے قرآن مجید کا ہمارے سے. یہ مطالبہ ہے ہم سے قرآن مجید کا کہ ہمیں اس کو روز پڑھیں. دوسرا مطالبہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آواز میں اس کو پڑھا جائے. قرآن مجید کو جب پڑھیں تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تجوید نہیں آتی ہے تو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں.
اور اچھی آواز میں پڑھیں، جتنی آپ اچھی آواز میں پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا جو ہے قرآن مجید کا ہم پر کیا ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کو اچھی آواز میں پڑھیں۔ قرآن فرمایا گیا کہ وزین القرآن باصواتکم، یعنی اپنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، بہترین پڑھا کرو۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ رک رک کر، آہستہ آہستہ، آرام سے، اچھی طرح اس کو ہم پورے الفاظ سے ادا کرتے ہیں ہم اس کو پڑھیں، تو یہ قرآن ترتیل سے پڑھنے کے بارے میں آتا ہے۔ کہا گیا کہ ایک حدیث میں یا اہل القرآن، دیکھنا اس کو تم تکیہ نہ بنا لینا، اس کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، رات اور دنوں کے کنارے میں اسے پڑھو اور اس کو عام کرو اور اس کو خوبصورت انداز میں پڑھو، اس میں تدبر کرو اور غور و فکر کرو۔ یعنی حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کہا گیا کہ قرآن کو تم تکیہ نہ بنا لو، یعنی اس کو پیچھے نہ ڈال دو، بلکہ اس کو روزانہ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، مناسب پڑھو، بلکہ اچھی انداز میں پڑھو۔ اور پھر ایک حدیث کا ٹکڑا، ایک حدیث میں اور سناتے آپ کو آگے بڑھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ دلوں کے زنگ کو کیسے صاف کیا جائے؟ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے؟ کہا کہ ہاں، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو کہا کہ تم جانتے ہو کیسے اس کو صاف کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ اگر آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تمہارے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ تو یہ دو کام کرو گے تو تمہارے دلوں کے زنگ کیا ہوں گے؟ صاف ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عزیز دوستو، اکثر ہمارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ترجمہ پڑھ لیں وہ کافی ہے، ہم جس زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس زبان میں ہم ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے وہ ہم کو پتہ چل جائے گا۔ عزیز دوستو، ترجمہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کو بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ترجمہ ہم پڑھیں گے تو اللہ کا کلام تو نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کے کلام کا ترجمہ ہوگا۔ تو اللہ کے کلام کو ہی پڑھنا نہایت ضروری ہے، لہذا قرآن مجید کو عربی متن کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کو اچھے انداز میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، یہ بھی قرآن کا ہم سے حق ہے، اس کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تیسری بات اب جو آتی ہے آگے کی وہ یہ ہے کہ پھر ہم اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اب تدبر اور غور و فکر کا معاملہ ایسا ہے دوستوں کہ چونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ اب یا تو اردو ترجمے جو ہیں تفاسیر لکھی ہوئی ہیں مفسرین کی جانب سے، اس کو پڑھ کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کو قرآن کی زبان میں اگر آپ سمجھیں گے تو جب آپ کو صحیح مزہ آئے گا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم عربی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے دو زبانیں جانتے ہیں، یہاں پہ میں جانتا ہوں، ہم کو اردو بھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے۔ انگریزی زبان ہم نے کیوں سیکھی؟ ہم نے انگریزی زبان اس لیے سیکھی کیونکہ اس سے ہمارا معاش کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ اور جب ہم نے انگریزی سیکھی تو ایسی سیکھی کہ ہم فراٹے بھر کر جو ہے انگریزی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ بلکہ ہم نے انگریزی یہاں تک سیکھی کہ کچھ لوگ تو انگریزوں کو بھی انگریزی سکھانے والے ہیں موجود، ہمارے پاس کے لوگ، ہندوستانی لوگ۔ آج امریکہ اور یورپ میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو انگریزوں کو انگریزی سکھاتے ہیں۔ تو ہم نے اس زبان کو سیکھی تو اس حد تک سیکھی کہ ان کے زبان دانوں کو ہم سکھانے والے وہ بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاش کا معاملہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میں، ہماری روٹی روزی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں، اس لیے ہم نے سیکھا۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی چیز قرآن مجید جس زبان میں نازل ہے، ہمارا اس کی طرف کیا ہے؟ کوئی توجہ نہیں ہے، ہم توجہ نہیں دیتے اس میں، عربی ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، عربی سیکھ کر ہم کو جو ہے عربی میں قرآن مجید کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ عربی زبان مجھے بھی نہیں آتی، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ایک سیمینار آج ہو رہا ہے حیدرآباد میں، میڈیا پلس میں، اسی پر ہو رہا ہے، عربی زبان پر۔
وہ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ امت مسلمہ کو اتنی عربی سکھا دی جائے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر خود سمجھنے لگ جائیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے قرآن کے اندر. ان کا یہ ٹارگٹ ہے. ادارہ ادب اسلامی کا جو ٹارگٹ ہے وہ ادب کے کچھ لوگ ہیں جو زبان پر کام کرتے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت شہر کے اندر مختلف کلاسز ان کے اور لوگ آرگنائز کر رہے ہیں. ہم کم سے کم ان کلاسز کو جوائن کریں اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد دوستو جو چوتھی بات ہے، یہاں سے ذرا معاملہ سخت ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز پڑھی جائے اس پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں. جو چیز ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا نہایت ضروری ہے دوستو. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو بہت عجیب معاملہ ہوگا. قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش الحانی سے پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں کہا گیا کہ سود سے بچو. اگر تم سود پہ ملوث ہوگے، دو گے یا لوگے تو تم ایسا ہے کہ جیسے تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم جنگ کر رہے ہو. اتنی تنبیہ والی آیت ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کوئی کر سکتا ہے. لیکن کہا گیا کہ اگر تم سود میں ملوث ہو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہو. ہم بڑے خوش الحانی سے پڑھ رہے ہیں ٹھہر کر، لیکن ہم جب قرآن رکھتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور اب باہر نکلتے ہیں بازار میں تو ہمارا پورا معاملہ لین دین، سودی لین دین. کتنے تو EMI ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، وہ ہم کو پے کرنا ہے. کچھ یہ لے لو، لون لے لیا تو کچھ وہ لے لیا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ بڑے خوش الحانی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے کہ جو سود میں ملوث ہے. ہم خود پڑھ رہے ہیں اور ہم خود پھر جو ہے یہاں سے نکل کر ہم ملوث ہیں ان چیزوں میں. تو غور فرمائے کہ کتنی احمد خانہ بات نظر آئے گی. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے عورتوں کو پردے میں رکھو. خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پردہ کریں. وہ پڑھ رہی ہیں خواتین، پردے میں رہنا ہے، بڑے خوش الحانی سے پڑھ رہی ہے، لیکن کام وہی کر رہے ہیں. پھر باہر نکل رہے ہیں تو بے پردہ نکل رہے ہیں. تو کتنی بے خوفی والی بات ہوگی، آپ خود سوچ کے دیکھیے. ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم جو ہے اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اپنے عہدوں کو پورا کرو. قرآن مجید میں بڑے اس سے خوش الحانی سے پڑھ رہے ہیں کہ عہدوں کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کوئی اپنا جو ہے وعدہ پورا نہیں کرتے. کتنی بے خوفی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ غیبت سے بچو. قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ غیبت کا مطلب ہے کہ تم اپنے سگے بھائی کی مردہ گوشت تم کھا رہے ہو. اتنی گھناؤنی بات کہی گئی ہے غیبت کے بارے میں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اور پھر ہم نکل کے وہی کام کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. آپ غور کر کے دیکھیے. میں بہت بڑی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، بہت ہی سمپل گفتگو ہے، کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے. بہت آسان سی باتیں ہیں جس کو ہم کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کہا گیا کہ جو ہے اس دین کو قائم کرو، اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو. قرآن کہہ رہا ہے، ہم سے مطالبہ کر رہا ہے قرآن بار بار. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم جو ہے اس پر کوئی ہماری جو ہے محنت نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں کرتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرتے ہیں. پھر کہا گیا کہ جو ہے یہ قرآن تمہاری زندگیوں میں رچ اور بس جانا چاہیے. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن جو ہے ہمارا معاملہ ایسا ہے. تو عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ جو ہم پڑھیں وہ اس پر عمل کریں. اور پھر جو آخری بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اس پر عمل کریں، اور جو کچھ ہم عمل کریں اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. خاتم النبیین ہیں آپ. تو خاتم النبیین ہے، لیکن قیامت تک تو انسان آئیں گے نا اس دنیا کے اندر. اور انسان آئیں گے تو اس تک تو بات تو پہنچنا ضروری ہے. اللہ کا کلام اس تک پہنچنا ضروری ہے. اس کا وہ برتھ رائٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو انسان بھی دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو جو ہے اللہ کی بات اس تک پہنچے. تو کون کرے گا؟ کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ذمہ داری اس نبی کی امت پر ڈالی گئی، کیونکہ یہ آخری نبی تھے. لہٰذا یہ اس امت پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے، جو چیز سمجھی ہے، جس پر آپ عمل پیرا ہیں، اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو یہ جو ہے 5 مطالبات ہیں، 5 حق ہیں قرآن مجید کے ہم پر. ایک تو یہ کہ ہم اس کو پابندی سے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. دوسرا یہ کہ اس کو اچھی آواز میں پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تیسرا یہ کہ اس پر ہم غور و فکر کریں. اور چوتھا یہ کہ جو ہم اس پر عمل کریں. اور 5واں یہ کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ قرآن مجید جو ہے ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے اس قرآن کے ساتھ، اس جو ہے اس عظیم شے کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے.
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تیرے اس کلام کو ہم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو اس لائق ہمیں بنائے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی